ڈاکٹر قاسم صاحب، کچھ ایسی احادیث میں جو دعائیں ذکر ہوئی ہیں پرسکون زندگی کے لیے، جو پریشانیاں ہیں، آفات و بلیات ہیں، ان سے نجات کے لیے ذرا وہ آپ بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے، احادیث تو ایک سرمایہ ہے جی بالکل، اور احادیث میں تو بے شمار دعائیں ہیں اس طرح کی کہ اگر آپ ایک ایک کو دیکھیں اور اس کے گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان کی ساری نفسیاتی مشکلات کا حل جو ہے انہوں نے عطا کر دیا ہے۔ جی ہم اگر دو تین ہی دیکھیں جو جامع ہیں، جی مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جو حسنہ کا لفظ ہے، بھلائی اور اچھائی، یہ بہت جامع ہے۔ جی اس کے اندر آپ نے ہر طرح کی اچھائی، ہر طرح کی بھلائی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لی ہے۔ ایسی کامل اور ایسی جامع دعا ہے کہ اگر یہ آپ دعا پڑھتے رہیں اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو آپ کی زندگی کی کتنی غم، پریشانیاں، مصیبتیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں کہ آپ اچھائی کی طرف، حسنہ کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لیں۔ پھر دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ رب پسند کرتا ہے کہ مجھ سے عافیت مانگی جائے۔ جی عافیت پھر انہی چیزوں سے آپ نے مانگنی ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، مصیبتوں میں آپ کو انوالو کر رہی ہے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی، آسان ترین الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، کہ اے اللہ میں تیری عافیت چاہتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں۔ تو اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، تو یہ دعا بھی عافیت کے مفہوم کو لے کر ایک بہت جامع اور وسیع ہے جو ہمارے اسی موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ اگر یہ دعا بھی انسان مانگے تو اپنے آپ کو دنیا کے غم و پریشانیوں سے پناہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اپنی نعمتوں کے، اپنے مرتبے، اپنے مقام کے کھو دینے سے، اس سے پناہ کی دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، جی نعمت کے زوال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ نعمت کا زوال ہے جو پھر انسان کو مصیبت اور پریشانی کی طرف، ڈپریشن کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، وہ من زوال نعمتک وتحول عافیتک، کہ تیری جو عافیت مانگی ہے وہ نہ پھر جائے، عافیت تیری، وفجاء نقمتک، تیری سزا کی سختی نہ میرے پر اچانک آ جائے، وجمیع سخطک، اور تیری اور مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں وہ میری زندگی کے ساتھ لاحق نہ ہو جائے۔ اور ایک بڑی جامع دعا ہے جو آپ کو یہ جو دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ اتنی اہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، صحت دی اور اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، عقل شعور کی نعمتیں ہیں، ان سے آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ان کو میرے لیے قائم رکھ اور ان کے اوپر زوال نہ۔ ایک تو اللہ کی بلیسنگ ہے نا، پھر وہ بلیسنگ پرسسٹنس بھی چاہیے آپ کو، کہ وہ آپ کو زندگی میں کنٹینیوسلی چاہیے، اس لیے وہ دعا مانگی گئی ہے کہ نعمت اگر عطا کی ہے مجھے تو اس نعمت کو قائم رکھ، اس نعمت کا زوال جو ہے وہ نہ آئے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے کچھ دعائیں ہیں؟ دیکھیے، عبادت جو ہے، جی ہم اکثر عبادت سے غافل رہتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور رہتے ہیں، تو اس طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اگر اللہ کا قرب پانا ہو، اس کے قریب جانا ہو تو اس کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ایک دعا جامع، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ، کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں اور اچھی حسن کے ساتھ عبادت کرنے میں۔ یہ دعا اگر انسان پڑھتا رہے تو اس کے اندر عبادت کا رغبت پیدا ہوگی، شوق اس کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت اور قبولیت کی طرف جو ہے اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔